اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کا نظام بھی طے شدہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا اور فلاں نے ایسا کر دیا۔ جس نے جو بھی کیا، واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا نظام چھوٹا یا بڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے، اور حقیقت میں یہ ایک آزمائش ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اوپر، یہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا ہے۔ اور کیوں پھیل گیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگوں کے جو کرتوت ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ کام وہ ہیں کہ جن کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، سائنس سے ہے، اور اس میں ہم جو ترقی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم سے بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں دنیا کا نظام بگڑتا ہے، انسانی جان خطرے میں پڑتی ہے، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی سہولتیں تلاش کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ان سہولتوں کے نتیجے میں انسان بڑی بڑی دشواریوں کا شکار ہوتا ہے۔ انسان اپنی طاقت چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی کبھی اسی طاقت کا شکار وہ خود بنتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ مصائب ہیں، ان کی نوعیت یہ ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں جن کا تعلق دنیا کے نظام سے ہے، سائنس سے ہے، ٹیکنالوجی سے ہے، اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، بے ضابطگیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو طاقت کے نئے ذرائع اختیار کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں ایسی کہ ان کے جو نتائج دنیا کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اور آگے بھگتنے پڑیں گے، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر جو مسئلہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ایک طرف بگاڑ کا سبب یہ ہے، اور دوسری طرف جو بگاڑ کا اصل سبب ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اور کئی جگہ فرمایا، وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اعمال پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آدمی جیسا کام کرے گا اس کے مطابق اس کے نتائج نکلیں گے۔ تو ہم اس وقت جن بدعمالیوں کا شکار ہیں ان کے نتائج ہم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ وہ نتائج مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، بیماریوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمراں مسلط کرتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، مسئلہ صرف ہمارے اس ملک کا تنہا نہیں ہے، مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں، اور بعض مرتبہ آپ دیکھیے تو ہمارے جو مقدس مقامات ہیں وہاں کے جو ذمہ دار و قائدین ہیں، جو انہوں نے وہاں طریقہ اختیار کیا ہے وہ ایسا طریقہ ہے کہ اس کے بعد عذاب الہی نہ آئے گا تو اور کیا ہوگا۔ ایسی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں کہ جس کا پہلے تصور ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر جو ایک بگاڑ ہے ہمارے اعمال کے اندر، وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس قدر بے حیائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اچھے اچھے دیندار طبقوں میں، دیندار حلقوں میں اگر آپ غور کریں یا آپ اگر واقف ہوں، کیونکہ مجھے سابقہ پڑتا ہے اور لوگ اپنے حالات مجھے بتاتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب بات حد سے آگے بڑھ رہی ہے،
بات حد سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب لگتا ہے کہ بچاؤ مشکل ہے، اور بعض مرتبہ لگتا ہے جیسے اب قیامت آنے والی ہے، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ قیامت آئے گی جب آئے گی، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، لیکن ہماری یہ بدعمالیاں وہ ہیں کہ قیامت سے پہلے قیامت آ رہی ہے، قیامت سے پہلے وہ مصائب ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی توبہ کا شمع پیدا ہو جائے، شاید رجوع کرنے کا کوئی ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اور شاید ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ آپ غور کیجئے، ابھی تقریباً سال مکمل ہو گیا، ابھی جو نئی بلا جو آئی ہے جس سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے، اور اس کی تازہ جو لہر ہے ہندوستان میں، اس کے جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور یورپین ملکوں میں بھی اور دوسرے دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اگر آپ اس پہ غور کریں، حیرت اس بات پر ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ہم سب کچھ بھگت رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جیسی زندگی گزار رہے تھے ویسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ آپ چل پھر کر دیکھ لیجئے، ہم خود اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، آس پاس رہنے والوں کو دیکھیں، اور جو حضرات جانتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں اور ان کا سابقہ پڑتا ہے، وہ خوب اس بات سے واقف ہیں کہ برائیوں میں کوئی ادنا فرق نظر نہیں آتا، بلکہ بعض اعتبارات سے آپ دیکھیے تو برائیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ تو یہ ہم لاکھ علاج کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ جو اس کا اصل سبب ہے، جہاں سے پانی مر رہا ہے، ہم نے وہاں پر تبدیلی نہ کی اور اس میں ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی، تو کبھی بھی حالات ہمارے بہتر نہیں ہو سکتے، حالات تو بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا کہ نعمت ہے کہ ہمیں گویا کہ متوجہ کیا جا رہا ہے، ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسی مصیبتوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ شاید ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ تو جو مصیبتیں آ رہی ہیں، غور کیا جائے، اگر پہلے مرحلے میں ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ نعمت ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی اس میں تبدیلی پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب اس کا ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے کہیں ڈھیل نہ دے دی جائے اور پھر صورتحال یہ ہو کہ پھر ہم بچ نہ سکیں اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے پھر ہم بچ نہ سکیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مصیبت آئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ جو بلائیں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں جو وباؤں کی شکل میں ہوتی ہیں، ہمیں حکم ہے ہم اس میں احتیاط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں کے لوگوں کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور باہر کے لوگوں کو وہاں اندر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ وبا لگ جائے گی تو آدمی کا عقیدہ بھی خراب ہوگا کہ چونکہ ہم اس علاقے میں چلے گئے اسے ہمیں وبا لگ گئی۔ کوئی باہر جائے گا اور دوسرے لوگوں کو بیماری لگے گی تو لوگ سوچیں گے فلاں آ گیا تو بیماری لگ گئی۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا کہ یہ تصور پیدا ہونا صحیح نہیں ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ گئی، اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ اب باہر جائیں گے کسی اور کو لگے گی تو عام تصور ہوگا کہ فلاں کے آنے سے لگی، کوئی دوسرا اس علاقے میں جائے گا اس کو لگے گی، لوگ سوچیں گے وہ آیا اور ٹھیک تھا، یہاں آیا بیمار ہو گیا اور اس کو بیماری لگ گئی، تو اس لیے بیماری لگ گئی کہ اس علاقے میں آ گیا۔ تو اس لیے حکم ہے ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہم نہ ایسے علاقوں میں جائیں، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ مسئلہ صرف وبا کا نہیں ہے تنہا، اصل مسئلہ تو عقیدے کا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کا ہے کہ وہ بھی محفوظ رہے۔ تو ہمیں جو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض ہمیں روایتوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور فقہ کی کتابوں میں یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی اگر وبائیں آ رہی ہوں، بیماریاں پھیل رہی ہوں، تو آدمی زیادہ تر چھت کے نیچے رہے، زیادہ فضاؤں میں نہ ٹہلے، نہ گھومے، اور زیادہ وقت اپنا اندر رہنے میں گزارے، بے ضرورت گھر کے باہر نہ نکلے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھک لے، اور کانوں کا بھی ذکر ہے، کانوں کو بھی ڈھک لے،
یہ احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک تدبیر کے طور پر ہے۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سی مثالیں ہیں احتیاط آخری درجے میں کرنے والے، لیکن اللہ کا حکم ہوا بیماری میں مبتلا ہو گئے، فیصلہ تھا دنیا سے چلے گئے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آخری حد تک بے احتیاطی کی، انہوں نے ضرورتاً کی، مریضوں کی خدمت میں لگے، اور بعض مرتبہ ایسے لگے کہ مستقل ان کے ساتھ رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کہ وہ مہینوں 2 مہینے بلکہ نہ جانے کتنے مہینے ساتھ رہے، اس کے باوجود بھی وہ پازیٹیو نہیں ہوئے اور ان کو وہ بیماری نہیں لگی۔ اللہ نے دکھایا کہ بھائی جس کو ہم چاہتے ہیں لگتی ہے اور جس کو ہم نہیں چاہتے نہیں لگتی۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ ہرگز یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ بیماری نہ لگ جائے، کہیں مصیبت نہ آ جائے۔ ارے ڈر ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ ہمیں پکڑ نہ لے، اللہ ہمارے اعمال پر ہماری گرفت نہ کر لے۔ یہ بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اس لیے ایک تو ڈرنا نہیں چاہیے، نمبر 2 یہ کہ احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ بے ضرورت بھیڑ لگانا اور ٹہلنا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی ضرورت کے وقت باہر جائے، بے ضرورت نہ جائے۔ مسجدوں میں نماز جہاں ہو رہی ہے ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے، بہت اچھا، بہت مبارک۔ اللہ سے آدمی مانگے گا، اللہ کے سامنے روئے گا اور گڑ گڑائے گا، یہ تو بلاؤں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ احتیاط کی جائے۔ تو یہ ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہم اپنے اعمال پر خاص طور سے توجہ دیں اور یہ کوشش کریں کہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں یہ ختم ہوں، ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور یہ مبارک مہینہ رمضان کا اس سے بڑھ کر کون سا مہینہ ہوگا؟ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، ہر شخص یہ طے کرے کہ ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ ہم ساری جو ظاہری تدابیر اختیار کر رہے ہیں وہ ضرور کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن وہ ظاہری تدابیر اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کہ حدیثوں میں صاف صاف یہ باتیں آئی ہیں کہ جب یہ برائیاں پھیلیں گی، فواحش و منکرات پھیلیں گے، میوزک کی کثرت ہوگی، مزامیر کی کثرت ہوگی، تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، زلزلے آئیں گے اور آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، بیماریاں آئیں گی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت جب قریب اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلہ ہوگا لے آئے گا، لیکن یہ ظاہری جو اسباب ہمارے سامنے ہیں یہ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہماری قیامت آنے والی ہے، اور یہ قیامت سے کم نہیں۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر ندامت کی ضرورت ہے، گناہوں پر ندامت کی ضرورت ہے، اور اپنے سماج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹھیک ہیں، ہمارے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، یہ جو بھی ظاہری تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ہمیں حکم ہے اس کا، لیکن اس سے بڑھ کر جو اصل تدابیر ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جو فساد پھیل رہا ہے وہ فساد ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدیکم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اگر پوری پکڑ کرنے لگ جائے تو دنیا باقی نہ رہے، دنیا تباہ ہو جائے، سب ختم کر دیے جائیں۔ لیکن آپ دیکھیے لوگ دندناتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے باغی، اللہ کے منکر دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کا دور دورہ ہے، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رکھی، اس لیے اللہ کی کیا حقیقت ہے ان چیزوں کی جو اللہ نے ان کو دے دی، حکومتیں دے دی، ان کو طاقتیں دے دی، ان کو وسائل دے دیے، ان کو دولتیں عطا کر دی، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں پرے کاہ کے برابر بھی نہیں۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں کے جو دریچے ہیں وہ ایسے بند ہو گئے ہیں کہ ہم نے بالکل سوچنا چھوڑ دیا اور ہم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہمیں کاہے کے لیے دی تھی، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو اللہ نے ان کو دے دیا، ان کے لیے دنیا ہی ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے دنیا نہیں رکھی، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی، آخرت کی کامیابیاں رکھی، اور دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے جو جائز نعمتیں ہیں وہ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ، اچھے اچھے کام کرو۔ اور بھی ذکر آیا قرآن مجید میں
یہ اجازت ہے اس کی، اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال آدمی کر سکتا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے دنیا اور آخرت کا فرق کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کے لیے ہے، اور پھر آدمی چلا جائے گا۔ اور آج کل کے یہ حادثات و واقعات جو ہو رہے ہیں یہ ہمیں اور سبق دیتے ہیں۔ کون زندہ ہے جو کل زندہ رہے گا؟ اس کا بھروسہ ہے کہ وہ پرسوں میں زندہ رہے گا؟ ابھی کھڑا تھا آدمی، باتیں کر رہا تھا اور ابھی گرا اور ختم ہو گیا۔ کتنے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ تو ہماری آخرت کی زندگی کا ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو بھائیو، یہ جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ تدابیر جو مناسب ہیں احتیاطی وہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈر کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے کچھ نکل گیا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے کرنے سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جب یقین یہ پیدا ہوگا تو پھر آدمی کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کا ڈر نکل جائے گا۔ ہم اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ ہیں، اب ہم ڈر رہے ہیں باہر نکلتے ہوئے نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ جب ہی ہوگا جب وہ چاہے گا تو ہمیں کہیں بھی ڈر نہیں، کہیں بھی خوف نہیں۔ اور اگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں، ہمیں بیماری کا ڈر ہے، یہ بیماری اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے اور یہ چھوٹے موٹے ذرات جن کے اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے، اور یہ تو بہت معمولی حقیر چیز ہے اللہ کے ہاں، ان سے بڑی چیزوں کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ اللہ کے فیصلے اصل ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، یہ اسباب کچھ نہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے دنیا کا دارالاسباب بنایا ہے اس لیے ہم اسباب اختیار کریں، ہم علاج بھی کریں، اور علاج میں جو اس طرح کی دیسی چیزیں ہیں ان کا استعمال زیادہ اچھا ہے۔ جو اور آگے کے علاج ہیں کبھی موافق آتے ہیں کبھی نہیں آتے اور نہ جانے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ دیسی چیزیں ان کا استعمال کریں۔ اور بہت سے کاڑھے ہیں جو واٹس ایپ وغیرہ پر موجود ہیں، ان کو دیکھیں، ان کا استعمال کریں۔ پیاز کو لوگ کہتے ہیں مفید ہے، لیکن ظاہر ہے پیاز کھا کے مسجد میں آنا مناسب نہیں، پہلے کھا لیں 15 منٹ آدھا پون گھنٹہ پہلے تاکہ مسجد میں آئیں تو پیاز کی بو نہ ہو۔ وہ پیاز کچی ایک کھا لیں، کہتے ہیں اینٹی وائرس ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب نے بہت اچھا نسخہ بتایا، آسان نسخہ، کہ یہ جو نیم کا پاؤڈر ہے یہ 2 چٹکی زبان پہ رکھ دیں تو یہ آکسیجن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کی آکسیجن کم ہوتی ہے اور آکسیجن نہیں مل رہی ہے تو وہ 2 چٹکی رکھ دیا جائے زبان پر، اور بس پانی کچھ نہ دیا جائے، آہستہ آہستہ وہ گھل جائے گا، تحلیل ہو جائے گا لعاب کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ بھی بڑا مفید ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہیں، اور اچھی کوئی دوائیں بتا رہا ہے، تجربے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کا استعمال ضرور کیا جائے، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اسباب کے اندر بھی تاثیر جب پیدا ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ کتنے بیمار ہوئے، آخری حد تک پہنچ گئے، جان نکلنے لگی، واپس آ گئے، اور ایک آدمی کچھ نہیں چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد اچانک بیمار ہوا، گرا، ختم ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے تو اپنے گناہوں پر پریشانی ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بس یہ اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے اور اپنی زندگی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر لیں تو اللہ سے امید ہے، خوب اللہ سے مانگیں، خوب دعائیں کریں، خوب زندگی کو بہتر بنائیں، ایک مزاج بن جائے پورے ماحول میں، ایک نورانیت پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے، میں تو اگر قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، اگر یہ پوری انسانیت طے کر لے کہ اپنے اعمال وہ اچھے کر لے، کم از کم پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اچھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں سب ختم ہو جائے گا، ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں اور بلائیں ختم ہو جائیں گی، ایک عجیب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو اپنی بدعمالیوں سے ہم نے وبائیں مول لی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں اللہ سے توبہ کرنی ہے، ندامت اپنی گناہوں پر پیدا کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آئندہ ہماری زندگی بہتر ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس کا بہترین موقع ہے کہ ہم طے کریں کہ ہم تقوی کی زندگی انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور اس رمضان میں ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں گے کہ رمضان کے جانے کے بعد بھی اس کے اثرات کم از کم سال بھر ہماری زندگی پر قائم رہیں، اور دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ ایمان یہ مسلمان کی خصوصیت، یہ مزاج انشاءاللہ بنایا جائے، اس سے حالات بہتر ہوں گے، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، پوری ملت اسلامیہ کو اللہ خیر و عافیت سے رکھے، اور پوری انسانیت پر اللہ اپنا کرم فرمائے اور حالات کو بہتر فرمائے، اور اللہ تعالی خیر کے راستوں کو کھولے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔